السلام علیکم، میں ہوں کرن بٹ۔ میں لائی ہوں آپ کے لیے دنیا بھر سے امیگریشن، ویزوں اور ایئر ٹریول سے جڑی اہم اپڈیٹس۔ برطانوی ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کی سخت امیگریشن پالیسی کو بڑا قانونی جھٹکا لگا ہے۔ برطانوی ہائی کورٹ نے پناہ گزینوں کی بے دخلی کے متعلق حکومتی پالیسی کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ عدالت نے کہا ہے کہ حکومت نے انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کے قانونی حقوق محدود کیے جو قانون اور انصاف کے خلاف ہیں۔ یہ پالیسی برطانیہ اور فرانس کے درمیان ون ان ون آؤٹ معاہدے کے تحت نافذ کی گئی تھی۔ اس کا اثر ان افراد پر پڑا جو چھوٹی کشتیوں کے ذریعے برطانیہ پہنچتے تھے۔ انسانی حقوق کے وکلاء نے مطالبہ کیا ہے کہ اس پالیسی کے تحت فرانس بھیجے گئے افراد کو واپس لایا جائے۔ دوسری جانب ہوم آفس نے عدالتی فیصلے کے خلاف اپیل کرنے کا اعلان کیا ہے۔ حکومت پاکستان نے ایران اور عراق جانے والے زائرین کے لیے نیا آن لائن زیارت بکنگ سسٹم متعارف کرا دیا ہے۔ اس کا مقصد سفر کو محفوظ، منظم اور شفاف بنانا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے ہدایت کی ہے کہ زائرین اپنی بکنگ صرف 262 رجسٹرڈ زیارت گروپ آرگنائزرز کے ذریعے کروائیں۔ ان کی مکمل فہرست وزارت کی سرکاری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ حکومت نے خبردار کیا ہے کہ غیر رجسٹرڈ ایجنٹس یا کمپنیوں کے ذریعے بکنگ کرانے کی صورت میں کسی بھی فراڈ یا نقصان کی ذمہ داری حکومت نہیں لے گی۔ زائرین کو مشورہ دیا گیا ہے کہ ادائیگی سے پہلے اپنے آرگنائزر کی رجسٹریشن ضرور چیک کریں۔ اس نظام کا مقصد جعلی اور غیر قانونی آپریٹرز کا خاتمہ کرنا ہے۔ امریکی سفارت خانے نے لاہور اور کراچی میں کونسلر خدمات بحال کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ سہولت 20 جولائی 2026 سے دوبارہ شروع ہوگی۔ لاہور میں امریکی کونسلر جنرل امریکی شہریوں کو کونسلر خدمات فراہم کرے گا۔ کراچی میں امریکی شہریوں کی خدمات کے ساتھ نان امیگرنٹ ویزوں کی درخواستوں پر بھی کارروائی دوبارہ شروع ہوگی۔ اس فیصلے سے پنجاب اور سندھ کے درخواست گزاروں کو بڑی سہولت ملے گی۔ انہیں ویزا اور دیگر کونسلر خدمات کے لیے اسلام آباد جانے کی ضرورت کم پڑے گی۔ امریکی سفارت خانے نے کہا ہے کہ اپائنٹمنٹ، ویزا اہلیت اور دیگر معاملات کے لیے درخواست گزار صرف سفارت خانے کی سرکاری ویب سائٹ سے رہنمائی حاصل کریں۔ آسٹریلیا نے جولائی 2026 سے مختلف ویزوں کی فیس میں بڑا اضافہ کر دیا ہے۔ زیادہ تر ویزا کیٹیگریز کی فیس تقریباً 25% بڑھائی گئی ہے۔ اسٹوڈنٹ ویزا سب کلاس 500 کی فیس 2000 سے بڑھا کر 2500 آسٹریلوی ڈالر کر دی گئی ہے۔ اسکل ان ڈیمانڈ ویزا سب کلاس 482 کی فیس اب 4015 آسٹریلوی ڈالر ہوگی۔ امپلائر نامینیشن اسکیم سب کلاس 186 اور اسکلڈ امپلائر اسپانسرڈ ریجنل ویزا سب کلاس 449 کی فیس 16140 آسٹریلوی ڈالر مقرر کی گئی ہے۔ ٹیمپریری گریجویٹ ویزا کی فیس بھی بڑھ کر 5750 آسٹریلوی ڈالر ہو گئی ہے۔ ماہرین کے مطابق یہ اقدام آسٹریلیا کی سخت امیگریشن پالیسی کا حصہ ہے اور اس سے غیر ملکی طلباء اور ہنرمند افراد پر مالی بوجھ بڑھے گا۔ عمان نے غیر ملکی ملازمین کے لیے بیماری کی انشورنس لازمی قرار دے دی ہے۔ یہ نیا قانون 19 جولائی 2026 سے نافذ ہوگا۔ اس کا اطلاق سرکاری اور نجی شعبے کے تمام اہل غیر ملکی ملازمین پر ہوگا۔ حکومت کے مطابق اس اقدام کا مقصد کارکنوں کو بیماری کی صورت میں مالی تحفظ فراہم کرنا ہے۔ یہ فیصلہ سوشل پروٹیکشن فنڈ کے تحت کیا گیا ہے، تاہم گھریلو ملازمین اور وہ غیر ملکی ورکرز جو لیبر قانون کے دائرہ کار میں نہیں آتے اس سہولت سے مستثنیٰ ہوں گے۔ عمانی شہریوں کو یہ انشورنس 2019 سے حاصل ہے۔ اب حکومت نے اس سہولت کو غیر ملکی ورک فورس تک بھی بڑھا دیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ ملازمین کو سماجی تحفظ فراہم کیا جا سکے۔ برطانیہ میں NHS عوام کو روزانہ پیدل چلنے کی ترغیب دینے کے لیے نیا منصوبہ شروع کر دیا ہے۔ میراتھن اے منتھ چیلنج کا آغاز 2027 کے اوائل میں ہوگا۔ اس میں شرکاء کو ہر ماہ 26 میل پیدل چلنا ہوگا جو ایک میراتھن کے برابر ہے۔ واکنگ کو سمارٹ واچ یا موبائل ایپ کے ذریعے ریکارڈ کیا جائے گا۔ ہدف مکمل کرنے والوں کو ڈسکاؤنٹ واچز اور دیگر انعامات دیے جائیں گے۔ یہ منصوبہ انگلینڈ کے 10 سالہ ہیلتھ پلان کا حصہ ہے۔ اس کا مقصد لوگوں کو زیادہ متحرک بنانا اور صحت مند طرز زندگی اپنانے کی ترغیب دینا ہے۔ حکام کے مطابق برطانیہ میں ہر 6 میں سے 1 موت کا تعلق جسمانی سرگرمی کی کمی سے ہے۔ کینیڈا کے صوبے انٹاریو نے مستقل رہائش PR کے لیے 3 نئے امیگریشن راستوں کا اعلان کر دیا ہے۔
یہ تبدیلیاں اونٹاریو ورک فورس پرائیورٹی اسٹریم کے تحت کی گئی ہیں۔ پہلا راستہ اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار افراد کے لیے ہے، دوسرا راستہ کم ہنرمند ورکرز کے لیے ہے جن کے پاس سیکنڈری اسکول ڈپلوما اور کم از کم 9 ماہ کا کینیڈین تجربہ ہو، تیسرا راستہ اونٹاریو میں رجسٹرڈ ڈاکٹروں کے لیے مخصوص ہے۔ درخواست گزار کے پاس اونٹاریو کے کسی منظور شدہ آجر کی مستقل ملازمت کی پیشکش ہونا ضروری ہوگی۔ زبان کے لیے کم از کم 5 یا 6 بینڈز درکار ہوں گے۔ نئے قوانین فوری نافذ ہو گئے ہیں، جبکہ درخواستیں آن لائن پورٹل دوبارہ کھلنے کے بعد وصول کی جائیں گی۔ پاکستان کے ایویشن شعبے میں ایک نئی نجی ایئر لائن ساؤتھ ایئر شامل ہو گئی ہے۔ ایئر لائن نے اعلان کیا ہے کہ 16 جولائی سے کراچی، بہاولپور اور اسلام آباد کے درمیان پروازیں شروع کی جائیں گی۔ انتظامیہ کے مطابق مقصد علاقائی رابطوں کو بہتر بنانا اور مسافروں کو محفوظ اور سستی سفری سہولت فراہم کرنا ہے۔ اس کے لیے جدید ٹربو پراپ طیارے استعمال کیے جائیں گے جن میں اکانومی اور بزنس کلاس دونوں دستیاب ہوں گی۔ کراچی، گوادر اور کوئٹہ روٹ پر کامیابی کے بعد کمپنی سکھر، تربت، پنجگور، رحیم یار خان، سکردو اور چترال تک بھی اپنی سروسز بڑھانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ نئی ایئر لائن سے مسافروں کو زیادہ انتخاب اور بہتر سفری سہولت ملنے کی توقع ہے۔ برطانیہ میں مسترد شدہ پناہ گزینوں کی ملک بدری کے نئے منصوبے پر تنازع شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت کی تجاویز پر انگلینڈ کی چلڈرن کمیشنز نے سخت اعتراض کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس پالیسی سے تقریباً 27,000 بچے متاثر ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ بیمار بچوں کو ملک بدر کرنے یا ان پر جسمانی طاقت استعمال کرنے کی تجاویز بچوں کے حقوق کے خلاف ہیں۔ کمیشنز نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ یہ منصوبہ فوری واپس لیا جائے۔ دوسری جانب برطانوی حکومت نے کہا ہے کہ غیر قانونی امیگریشن پر قابو پانا ضروری ہے۔ حکومت نے رضاکارانہ طور پر وطن واپس جانے والے خاندانوں کو فی کس 10,000 پاؤنڈ تک مالی امداد دینے کی پیشکش بھی کی ہے۔ سعودی عرب نے غیر ملکیوں کے لیے جائیداد خریدنے کا عمل مزید آسان بنا دیا ہے۔ ریئل اسٹیٹ جنرل اتھارٹی نے سعودی پرائرٹائز پورٹل کے نام سے نیا ڈیجیٹل پلیٹ فارم متعارف کرا دیا ہے۔ اب غیر ملکی رہائشی سرمایہ کار اور کمپنیاں آن لائن جائیداد خریدنے کے لیے درخواست دے سکیں گے۔ مملکت میں رہنے والے غیر ملکی اقامہ نمبر اور ڈیجیٹل شناخت کے ذریعے درخواست جمع کرا سکیں گے۔ بیرون ملک موجود غیر ملکی کمپنیاں انویسٹ سعودی پر رجسٹریشن کے بعد پراپرٹی خرید سکیں گی۔ تاہم مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں جائیداد کی ملکیت سے متعلق موجودہ سخت قوانین برقرار رہیں گے۔ حکومت کے مطابق پورٹل کے ذریعے تمام درخواستوں کی ڈیجیٹل تصدیق ہوگی، جس سے سرمایہ کاری کا عمل زیادہ محفوظ اور شفاف بنے گا۔ متحدہ عرب امارات میں ملازمتوں کے مواقع میں نمایاں کمی دیکھی گئی ہے۔ نئی رپورٹ کے مطابق مجموعی طور پر نوکریوں میں 23% کمی آئی ہے۔ سب سے زیادہ اثر 10,000 درہم سے کم تنخواہ والی اسامیوں پر پڑا، جن میں 26% کمی ریکارڈ کی گئی۔ تاہم ٹیکنالوجی کے شعبے میں صورتحال بہتر رہی۔ مصنوعی ذہانت، سائبر سیکیورٹی اور ڈیٹا سے متعلق ملازمتوں میں تقریباً 20% اضافہ ہوا ہے۔ رپورٹ کے مطابق زیادہ تنخواہوں والی نوکریاں بھی نسبتاً محفوظ رہی ہیں۔ کمپنیوں کی جانب سے اب بھی عرب امیدواروں کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق فروری 2026 سے جاری علاقائی کشیدگی کے باعث کاروباری سرگرمیاں متاثر ہوئی ہیں، جس سے ملازمتوں کی مارکیٹ میں احتیاط کا رجحان بڑھ گیا ہے۔ سعودی عرب نے سیاحت کے فروغ کے لیے نیا پیکج ویزا نظام متعارف کرا دیا ہے۔ اس کے تحت سیاح ایک ہی مرحلے میں ویزا، پرواز، ہوٹل اور دیگر سفری سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ اس اقدام کا مقصد سفر کو آسان اور تیز بنانا ہے۔ ٹور آپریٹر سیاحتی مقامات اور مختلف ایونٹس کو بھی پیکج کا حصہ بنا سکیں گے۔ یہ سہولت صرف منظور شدہ ٹریول سروسز فراہم کرنے والوں کے ذریعے دستیاب ہوں گی، جو 24 گھنٹے کسٹم سپورٹ اور معیاری خدمات فراہم کریں گے۔ سعودی حکومت کے مطابق اس منصوبے سے سیاحوں کو بہتر سفری تجربہ ملے گا۔ گزشتہ سال 2,90,00,000 سے زیادہ بین الاقوامی سیاح سعودی عرب آئے تھے، اور یہ منصوبہ اسی کامیابی کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش ہے۔ متحدہ عرب امارات میں ملازمت کے معاہدے سے متعلق نئے قواعد واضح کر دیے گئے ہیں۔ اب کوئی بھی آجر ملازم کی تحریری رضامندی کے بغیر تنخواہ، عہدہ یا کام کی نوعیت تبدیل نہیں کر سکے گا۔
वजारत इंसानी वसाइल और अमारात के मुताबिक हर तब्दीली की मंजूरी वजारत की वेबसाइट या स्मार्ट ऐप के ज़रिए लेना ज़रूरी होगी। इसी सूरत में तरमीम को कानूनी हैसियत हासिल होगी। वजारत ने कहा है कि गैर मंजूर शुदा तब्दीलियाँ कानूनन काबिल कबूल नहीं होंगी। मज़ीद ये कि ऐसा कोई मुआहदा या शर्त भी काबिल कबूल नहीं होगी जो मुलाजिम के कानूनी हकूक़ कम करे। अलबत्ता अगर तब्दीली से मुलाजिम को ज़्यादा सहूलत या बेहतर महारात मिलती हों तो इसे कबूल किया जा सकता है। कुवैत ने शहरियत के कवानीन मज़ीद सख्त कर दिए हैं। नई तरामीम के बाद गैर मुल्कियों के लिए नेचुरलाइजेशन के ज़रिए शहरियत हासिल करने का रास्ता ख़त्म कर दिया गया है। अब बरसों से कुवैत में रहने वाले या तवील खिदमात अंजाम देने वाले अफराद भी शहरियत हासिल नहीं कर सकेंगे। नए कानून के मुताबिक सिर्फ वही बच्चे शहरियत के हकदार होंगे जिनके वालिदैन दोनों कुवैती शहरी हों। कुवैती माँ बाप के ज़रिए शहरियत हासिल करने के कवायद भी मज़ीद महदूद कर दिए गए हैं। हुकूमत ने शहरियत से मुताल्लिक गलत मालूमात देने पर जुर्माने भी कई गुना बढ़ा दिए हैं। ताहम गैर मुल्की से शादी करने वाली कुवैती खातून अपनी शहरियत बरकरार रख सकेगी। ये कानून फौरी तौर पर नाफिज कर दिया गया है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने माली साल 2025 और 26 में तरसीलात ज़र का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इस दौरान पाकिस्तान को 41.6 अरब डॉलर मौसूल हुए, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 9% ज़्यादा हैं। जून 2026 में भी 3.475 अरब डॉलर वतन भेजे गए। साल भर में सबसे ज़्यादा तरसीलात सऊदी अरब से आईं, जहां से 9.78 अरब डॉलर मौसूल हुए। मुत्तहिदा अरब अमारात 8.8 अरब डॉलर के साथ दूसरे और बरतानिया 6.3 अरब डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर रहा। माहिरीन के मुताबिक तरसीलात में इजाफे की बड़ी वजूहात बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार के बेहतर मौके, बैंकिंग चैनल्स का ज़्यादा इस्तेमाल और ज़र मुबादला की निस्बतन मुस्तहकम शरह हैं। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट ने बैरून मुल्क रोज़गार से मुतालिक नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 1971 से अब तक 1.5 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानी रोज़गार के लिए बैरून मुल्क जा चुके हैं। सिर्फ 2025 में 7,62,000 से ज़्यादा अफराद ने बैरून मुल्क मुलाजमत हासिल की। सऊदी अरब 5,30,000 से ज़ायद पाकिस्तानी कारकुनों के साथ पहले नंबर पर रहा। मुत्तहिदा अरब अमारात भी पाकिस्तानियों के लिए अहम रोज़गार की मंजिल है। रिपोर्ट के मुताबिक 95% से ज़ायद पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत खलीजी ममालिक में काम कर रही है। माहिरीन का कहना है कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र मुल्की मईशत में अहम किरदार अदा कर रही है। बैरून मुल्क जाने वालों में गैर हुनरमंद, नीम हुनरमंद और आला तालीम याफ्ता अफराद भी शामिल हैं। दुबई में निजी शोबे के मुलाजमीन के लिए नई ऑनलाइन सहूलत मुतारिफ करा दी गई है। अब वर्कर्स को शिकायत दर्ज कराने के लिए दफातर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। दुबई नाउ ऐप में वर्कर्स वॉइस के नाम से नई सर्विस शुरू कर दी गई है। इसके ज़रिए मुलाजमीन तनख्वाह की अदम अदायगी, रिहाइश के मसाइल, काम की जगह पर हिफाजती खदशात और दीगर शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। ये सर्विस दुबई पुलिस के ताउन से शुरू की गई है। मुलाजमीन इनफरादी या इज्तमाई तौर पर भी शिकायत जमा करा सकते हैं। हुकाम के मुताबिक इस इक़दाम से कारकुनों के हकूक़ का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ होगा और शिकायत के अज़ाले का अमल तेज़, आसान और शफाफ बनाया जा सकेगा। अगर आप देखना चाहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट अब आपको घर बैठे कैसे मिलेगा, तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ क्लिक करके आप जान सकते हैं कि सऊदी अरब ने वर्क वीज़ा के लिए कौन सी नई शराइत लागू कर दी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। किरण भट्ट को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।